اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنا کب کب کیسے کیسے کہاں کہاں کام آتا ہے۔ ایک بڑا ہی ایمان افروز اور حیرت انگیز واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حلیۃ الاولیاء نامی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کو اللہ پاک نے 200 سال کی عمر عطا فرمائی، مگر وہ 200 برس تک اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، برائیوں میں مبتلا رہا، اور اب اس کا انتقال ہو گیا۔ 200 سال کی عمر کے بعد جب انتقال ہوا تو جو علاقے کے لوگ تھے، اس کے محلے کے لوگ تھے، وہ دیکھتے تھے یہ گناہوں میں زندگی گزارتا ہے، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، برائیاں کرتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس شخص کو غسل، کفن کچھ بھی نہیں کیا، نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی، بلکہ اس کی باڈی کو گھسیٹا اور گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا۔ یعنی وہ سمجھتے تھے اتنا گناہ گار ہے، اس کی کیا ہم نے جنازہ پڑھنا ہے، کیا غسل کرنا ہے، اتنا بڑا گناہ گار۔ ادھر بنی اسرائیل نے اپنا کام کیا، ادھر رب عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ آپ جائیے ایک علاقے میں ہمارا بندہ، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کو غسل دیجئے، کفن پہنائیے، نماز جنازہ پڑھائیے اور اس کی تدفین کیجیے۔ ابھی کس کو کہا جا رہا ہے؟ کلیم اللہ کو، اللہ کے نبی کو۔ آپ ذرا سمجھیے کہ جس کا جنازہ اللہ کا نبی پڑھا لے، جس کا غسل کفن اللہ کے نبی دیں، تو وہ تو بخشا بخشایا ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ اس علاقے میں پہنچے اور جب آپ نے لوگوں سے پوچھا ایسا کوئی شخص ہے جس کا انتقال ہو، کہا وہ تو بہت بڑا گناہ گار تھا، ہم نے تو اس کو گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ سے بات کرتے تھے نا، کلیم اللہ تھے۔ آپ نے کہا یا اللہ، تو نے مجھے بھیجا اس علاقے میں کہ میں اس کا جنازہ پڑھوں، اس کا غسل، کفن، تدفین سارا انتظام کروں۔ لوگ تو کہتے ہیں اتنا گناہ گار کہ ہم نے تو جنازہ پڑھے بغیر گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا، اللہ اتنا کرم کیوں، اس نے ایسا کیا کام کیا؟ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، بندے سچ کہتے ہیں، اس کے علاقے کے لوگ ٹھیک کہتے ہیں، یہ واقعی بڑا گناہ گار تھا، مگر اس کا ایک کمال یہ تھا انہو کان کلما نشر التوراۃ، جب یہ بندہ تورات شریف کھولتا تھا، وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کو دیکھتا تھا تو قبلہ ووضعہ علی عینیہ وصلی علیہ، ہمارے محبوب پاک کے نام پاک کو ادب سے چومتا تھا، آنکھوں پر لگاتا تھا، درود پاک کے نذرانے پیش کرتا تھا۔ اے موسیٰ، ہمیں اس کی ادا ایسی پسند آئی، بس اسی نیک عمل کے سبب اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیے، اور وَزَوَّجْتُهُ 70 حُورًا، فرمایا میں نے اس کا نکاح 70 حوروں کے ساتھ کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے، اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا سوچئے، ایک غیر مسلم نبی پاک کا امتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ کا امتی ہے، اس زمانے میں تو ایمان والا ہوگا، مگر نبی پاک کا امتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نہیں لکھا کتابوں میں کہ اس نے 500 بار درود پاک پڑھے، 400 بار پڑھے، 100 بار پڑھے، نہیں، بس تورات کھولتا تھا، نام پاک سامنے آتا تھا، ادب کرتا تھا، چومتا تھا، درود پڑھتا تھا، اللہ نے 200 برس کے گناہ معاف فرما دیے۔ اور جو نبی پاک کا امتی ہو، پیارے آقا علیہ السلام کا امتی ہو، اور روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہو، ہیں سبحان اللہ 50 بار، 100 بار، 200 بار، تو اس کے بارے نعرے کیوں نہ ہو جائیں گے؟ اس پر سوچیے کیسی کیسی انوار و تجلیات کی بارشیں ہوں گی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را آپ پرابلم میں ہیں، ہاں مجھے پتا ہے، بہت سارے لوگ مشکلوں میں ہیں۔ اگر میں ادھر سے شروع کروں اور پوچھنا شروع کروں تو کون ہے جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم نہیں ہے؟ کوئی بیمار ہے، کوئی قرض دار ہے، کوئی مہنگائی میں ہے، کوئی کسی گھر کے مسئلے میں ہے، کوئی قرضے میں ڈوب گیا ہے، کوئی بے اولاد ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان، کوئی رشتوں میں پرابلم میں ہے۔ اتنے سارے پرابلم لے کر بیٹھے ہو،
اور نبی پاک نے تو پرابلم کی سولوشن بہت پہلے عطا فرما دی ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو شخص مصیبتوں میں ہو، پریشانیوں میں ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے کہ درود پریشانیوں مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ ہائے ہائے، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، گھیرا ہے نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ تو اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجیے۔ اور سبحان اللہ، ایک اور بات پتہ چلی کہ نام پاک کو چوم لینا، پیارے آقا کے مبارک نام کو چومنا، یہ کتنی بڑی کمال کی بات ہے۔ مقاصد الحسنہ میں ہے، ایک مرتبہ اذان ہو رہی تھی، پیارے آقا کا دور ہے، ٹھیک ہے نا۔ کافی سارے لوگوں کو شاید یہ کنفیوژن رہتی ہے، جب نبی پاک کے نام پر انگوٹھے چومتے ہیں، یہ کہاں سے لے کر آئے؟ غور سے سن لو، نبی پاک کا دور، اذان ہو رہی ہے، مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو پتہ ہے کس نے انگوٹھے چومے تھے؟ ہاں، یار غار اور یار مزار، خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر نے جب نبی پاک کا نام سنا نا تو بے ساختہ اپنے انگوٹھوں کو چوما اور آنکھوں سے لگایا۔ سبحان اللہ، میرے آقا نے سنو کیا فرمایا، من فعل مثل ما فعل خلیلی۔ حضرت ابوبکر کی قسمت پر جان قربان۔ نبی پاک نے پتہ انہیں کیا کہا؟ فرماتے میرے پیارے دوست جیسا عمل اگر کسی نے کیا، میرے خلیل خلیلی، میرے خلیل جیسا، میرے دوست جیسا اگر کسی نے عمل کیا، فقد حلت علیہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر کوئی بندہ یہ سن کر کہے مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد ابن عبداللہ، پھر دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے، وہ کبھی اندھا نہ ہوگا، اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی۔ اللہ اکبر۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب اقامت میں سنیں، جب اذان میں سنیں، بیان میں سنیں، یہ محبت کی نشانیاں ہیں۔ اپنے آقا کے نام کو اپنے انگوٹھوں کو چومیں اور آنکھوں سے لگائیں۔ یاد رہے، اب جب یہ چومنا ہوتا ہے نا، اس میں آواز نہیں آنی چاہیے، ہاں بغیر آواز کے آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، لب پر آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کے ہم اے جاں بیتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ چومیں، میرے آقا کا نام ہی ایسا پیارا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے خوب درود پاک پڑھنے ہیں، اور درود پاک کی ایسی عادت ڈال لینی ہے کہ ہم پورا سال درود پاک پڑھنے والے بن جائیں گے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھنے، صلو علی الحبیب تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ منقول ہے مراکش کے شہر فاس، یہ آج بھی موروکو میں یہ شہر بڑا مشہور ہے۔ فاس میں ایک نیک عورت رہتی تھی، اسی کی عادت تھی، نبی پاک کی گویا عاشقہ تھی، جب بھی اسے کوئی پریشانی کوئی مصیبت پیش آتی، وہ اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھتی، آنکھیں بند کرتی اور کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد کی برکت سے اس کا وہ مشکل وہ پریشانی دور ہو جایا کرتی تھی۔ ہوا یہ کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ مرنے کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ قبر میں آئے تھے دو فرشتے، منکر نکیر، سوال کرنے کا۔ مجھے تو عادت تھی جب کوئی مشکل آتی تھی، جب کوئی پریشانی آتی تھی، وہ کرتی کیا تھی کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ رکھتی، آنکھیں بند کر لیتی اور کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، نبی پاک کا یقیناً تصور بھی ہوتا ہوگا، وہ کہتی میں نے یہی کیا، منکر نکیر آئے، دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھے، نبی پاک کا نام لیا، جب میں نے اپنے ہاتھوں کو دور کیا تو منکر نکیر واپس جا چکے تھے۔ یہ عشق کے انداز ہے، میں نے خود جان بوجھ کر کیا۔ میں جب پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا زندگی میں کبھی ایک بار تو میں بھی اس نیک خاتون کی ادا کو ادا کر لوں۔ تو خیر کبھی کبھی پتہ نہیں کس کی ادا سے کس کا بیڑا پار ہو جائے، اللہ کرے آنکھیں بند کر کے نبی پاک کا نام لے اور سرکار کا جلوہ ہی نظر آ جائے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دی گئے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ کہتے نا الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق۔ ویسے تو کسی کو دیکھنا ہو تو آنکھیں کھلی رکھنی ہوتی ہے نا، بڑا پیارا شعر ہے ویسے یہ، جب کسی کو دیکھنا ہو تو آنکھیں کھلی رکھنی ہے، سامنے کوئی آگے اس کو دیکھنا ہے، مگر سرکار کا دیدار کرنا ہے تو دیوانے کیا کرتے ہیں؟ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ آنکھیں بند ہوں گی تو نبی پاک کبھی تو کرم فرما دیں گے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اچھا سبحان اللہ، آج چونکہ پیارے آقا کے مبارک نام ہی کا ذکر ہو رہا ہے، اور سبحان اللہ یاد رہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام وہ امیزنگ، وہ کمال کی پرسنالٹی ہیں۔ عرب کی دنیا میں جو ماشاءاللہ علماء اگر موجود ہوں گے تو بات کو میری سیکنڈ کریں گے کہ جس چیز کا بڑا مقام ہوتا ہے نا، یہ عرب لوگوں کا ایک انداز ہے اور عرب زبان کا بھی ایک انداز ہے کہ جس کا جتنا بڑا مقام ہوگا نا اس کے کتنے نام ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے مدینہ منورہ کے صرف شہر مدینہ کے 100 سے زیادہ نام کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر کا مقام کتنا ہے۔ مواہب اللدنیہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 800 مبارک نام لکھے ہوئے ہیں، اور سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے جب میں نے تحقیق کی تو مجھے 1400 نام ملے ہیں، اور پھر خود فرماتے ہیں یہ تو وہ ہیں جو میرے علم میں آ گئے، ورنہ سرکار کے ناموں کی گنتی ممکن نہیں ہے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اللہ اکبر۔ اچھا اب آپ آج آپ ایک بہت کمال کی یوں سمجھے کہ تحقیق سنیں گے، اور سبحان اللہ نبی پاک کے عشق میں انشاءاللہ اور اضافہ ہوگا۔ پیارے آقا کے مبارک ناموں کی جو دھوم جو ہے نا وہ عرش پر بھی ہے، وہ فرش پر بھی ہے، ساری دنیا میں اور دنیا کے کونے کونے میں ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، اللہ اکبر۔ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا تیرے ذکر دے چرچے عرشاں تے، تیرے عشق دے چرچے فرشاں تے، کوئی ایسی جان نہیں جس جاتے، کوئی ایسی جان نہیں جس جاتے، میرے آقا تیرا شور نہیں۔ اب ذرا سنیے میرے آقا کی دھوم کیسی ہے۔ ہاں اعلیٰ حضرت کا پھر وہ شعر یاد آ گیا، صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ۔ نبی پاک کا چرچا رب نے کیسا بلند فرمایا، سنو سنتے جاؤ جھومتے جاؤ اور سبحان اللہ کی صدا بلند کرتے جاؤ۔ اہل جنت کے ہاں جنت والوں میں میرے آقا کا نام کیا مشہور ہے، وہاں آپ کا نام عبد الکریم ہے۔ دوزخ والوں کے ہاں اہل دوزخ کے ہاں عبد الجبار ہے، اہل عرش کے ہاں عبد الحمید ہے، فرشتوں کے ہاں عبد المجید ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاں عبد الوہاب ہے، جنات کے ہاں عبد الرحیم ہے، پہاڑ آپ کو عبد الخالق کہتے ہیں، خشکی میں آپ کا نام عبد القادر ہے، سمندروں میں عبد المہیمن ہے، مچھلیاں آپ کو عبد القدوس کہتی ہیں، وحشی جانور آپ کو عبد الرزاق کہتے ہیں، شیطانوں کے ہاں آپ عبد القہار ہیں، درندے یعنی جو چیڑ پھاڑ کر کے جانور کھا جاتے ہیں وہ آپ کو عبد السلام کہتے ہیں، چوپائے مثلاً یہ گائے بھینس بکری وغیرہ آپ کو عبد المومن کے نام سے پہچانتے ہیں، پرندے عبد الغفار کے نام سے پکارتے ہیں، اور اللہ پاک کے ہاں آپ کا نام طٰہٰ ہے، اور مومنوں کے ہاں سب سے مشہور و معروف نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کی کنیت ابو القاسم ہے کیونکہ آپ جنت تقسیم کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے میرے آقا کی شان۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، پوچھے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک پرانے قرآن پاک کی پوری سورت موجود ہے، اور یاد رہے کہ نبی پاک کے نام پاک محمد قرآن پاک میں 4 مرتبہ لفظ محمد جو ہے وہ 4 بار آیا ہے، 4 مقامات پر آیا ہے۔ برکت کے لیے ایک آیت تلاوت کر لیتا ہوں، سبحان اللہ، وہ آیت بھی کتنی پیاری ہے، ہمارا ایک بہت اہم عقیدہ اس آیت سے مزید جسٹیفائی کلیریفائی ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ وخاتم النبیین، گویا قرآن واضح اعلان کر رہا ہے کہ یہ سب سے آخری نبی ہیں، اور سبحان اللہ کیا پیارے نعرے دعوت اسلامی والوں کو امیر علیہ سنت عطا فرمائے۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہر دوسرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی،
अकीदा सब सहाबा का, सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का, सबसे आखिरी नबी। क्या बात है, नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र हो तो आशिकों के चेहरे खिल जाते हैं, मुस्कुराहटें चेहरों पे। अब आओ मैं बताता हूँ नबी पाक का नाम रखा कब गया। सुभान अल्लाह। याद रहे दुनिया में जब भी बच्चा पैदा हो तो उसके 7 दिन बाद उसका नाम रखा जाए, ये सुन्नत है। और अमूमन माँ बाप नाम रखते हैं, रिश्तेदार नाम रखते हैं। मेरे आका वो हैं जिनका नाम रब की तरफ से अता किया गया। हाँ, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब नबी पाक के दादा जान कहते हैं, उन्होंने नाम मोहम्मद रखा, मगर वो खुद बताते हैं कि आपने ख्वाब देखा जिसकी ताबीर में बताया गया कि आपकी औलाद में एक शख्स होगा जिनकी मशरिक व मगरिब में सब लोग पैरवी करेंगे और जमीन व आसमान में उनकी तारीफ की जाएगी। इस तरह प्यारे आका की मुबारक वालिदा सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने भी ख्वाब देखा। कोई कहने वाला कह रहा था, ए आमिना, आपके यहाँ उम्मत के सरदार आने वाले हैं, जब उनकी विलादत हो तो आपका नाम मोहम्मद रखिएगा। अल्लाह अकबर। ये तो सब बातें ज़ाहिरी दुनिया के एतबार से हैं, वरना नबी पाक का नाम मोहम्मद कब रखा गया? अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाहि तआला लिखते हैं, जब अल्लाह पाक ने अपने नूर से नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया तो उस पाक नूर ने रब्बे करीम की बारगाह में सजदा किया। जब सजदे से सर उठाया तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त रब्बे कायनात ने फरमाया लिज़ालिका खलक़तुका व सम्मैतुका मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी ए प्यारे महबूब, मैंने आपको इसीलिए बनाया और आपका नाम मोहम्मद रखा। अल्लाहु अकबर रब्बुल उला ने, अल्लाहु अकबर रब्बुल उला ने हर शय पे देखा नाम मोहम्मद, हर शय पे देखा है यूं तो कसरत से नाम लेके, है यूं तो कसरत से नाम लेके सबसे है प्यारा नाम मोहम्मद, सबसे है प्यारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद, आँखों का तारा नाम मोहम्मद। अच्छा, नाम मोहम्मद एग्जैक्टली लफ्ज़ मोहम्मद का माना क्या है? आप सुने और ईमान ताज़ा हो जाता है। नाम ही कमाल का है। नबी पाक की जात की बात तो बाद में करें, फकत अगर नाम ही का जायजा लेते रहें और उसी को समझते रहें तो कहते हैं ना तबीयत खुश हो जाती है। सुभान अल्लाह। नाम मोहम्मद का माना है, लफ्ज़ी माना रौज़ुल क़ुद्स किताब में है, अल्लज़ी युहमदु हम्दन बअदा हम्दिन, यानी वो जात जिसकी तारीफ बार बार की जाए। अल्लाह अकबर। ऐसी जात जिसकी तारीफ बार बार की जाए। जब से मेरे आका का नाम मोहम्मद रखा गया है, ये नाम पाक कब से रखा गया? तमाम मखलूकात की पैदाइश से भी हजारों साल पहले रखा गया। इससे मालूम हुआ कि जब जमीन व आसमां, अर्श व कुर्सी, लौह कलम, जिन और इंसान, फरिश्ते कुछ भी नहीं थे, उस वक्त से नबी पाक की तारीफ जारी है, अब भी जारी है और कयामत तक जारी रहेगी। और चीज को वाज़ेह करता है जिसकी हमेशा तारीफ हो। लेकिन दुनिया में ये बात तय है कि हर बंदे में कोई ना कोई तो ऐब होता है। 100 खूबियां होंगी तो 2-4 ऐब भी होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता किसी की आप तारीफ ही कहेंगे इसमें कोई ऐब नहीं है। अगर नबी पाक का नाम मोहम्मद, अल्लाह ने मोहम्मद बनाया ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी वो हस्ती जिसकी हर लम्हा, हर जमाने में, हर जगह, जमीन और आसमान की वसअतों में सिर्फ तारीफ ही तारीफ की जाएगी। अरे दुनिया में तो कोई ऐसा नहीं है कि आप 50 तारीफें कर लो, एक दो कमजोरी होती है, क्योंकि इंसान तो ऐब भी होते हैं, उसमें खताएं भी होती हैं, मिस्टेक्स भी होती हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने अपने नबी को ऐसा बनाया है जिसमें कोई ऐब ही नहीं है। अरे ऐब तो छोड़ो, वहां गुमाने नक्श भी नहीं है। बरेली के ताजदार लिखते हैं ना, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अरे जरा शेर की चाशनी को समझो। आला हज़रत कहते हैं गुलाब बड़ा खूबसूरत होता है, मगर गुलाब में भी एक प्रॉब्लम है, गुलाब उठाओ तो कांटा लग जाता है, उसके साथ कांटा होता है। शमा जो है, आप घर में कैंडल जलाएं, शमा जलाएं, बड़ा प्यारा माहौल बन जाता है। शमा होती बड़ी अच्छी है, उसके धुएं में मजा नहीं होता। इट मींस हर नेमत के साथ कोई ना कोई जहमत, कोई ना कोई खामी, कोई ना कोई बात होती है। आला हज़रत कहते हैं मेरे आका वो हैं कि फूल तो हैं मगर कांटा नहीं है, शमा तो है मगर धुआं नहीं है। अब फिर ये शेर सुनो, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं,
یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. سبحان اللہ. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہم بیان کریں. اللہ پاک کی ایک بہت خوبصورت قرآن پاک کی آیت سنیے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. سورہ کہف کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے آئے ہائے اس آیت کی خوبصورتی دیکھیں. تم فرما دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو جاتا، سارے سمندروں کو انک بنا دیا جائے اور تو ضرور سمندر ختم ہو جاتا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوتی. اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے اسی سمندر جیسا اور لے آتے. یعنی دنیا میں 67% پانی ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے سارے سمندر کو سیاہی بنا لیا جائے اور رب کی باتیں لکھی جائیں تو سمندر کی سیاہی ختم ہوگی، رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. اتنا ہی سمندر اور لے آیا جائے. مگر اس کی تفسیر میں سبحان اللہ بڑا خوبصورت نقطہ حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ لفظ کلمات اللہ کی باتوں سے مراد کیا ہے. یہاں کون سی باتیں ہیں؟ اللہ اکبر. وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جو کلمات سے مراد ہے وہ کوئی اور نہیں ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا بھر کے لکھنے والے قلم لے کر یہ پوری دنیا کے سمندر کی سیاہی بنا کر نبی پاک کے اوصاف لکھنا شروع کرے، نبی پاک کے کمالات لکھنا شروع کرے، پیارے آقا کی تعریف لکھنا شروع کرے. وہ کہتے ہیں سارے سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، میرے آقا کے اوصاف ختم ہی نہیں ہوں گے. قرآن کی آیت سنی، تفسیر سنی کہ سمندر سیاہی بنے پھر بھی بات پوری نہیں ہوگی نبی پاک کی. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عیب تناہی یہ ایک ایسا عیب ہے کہ کسی کی بھی تعریف لکھو تھوڑے دن بعد تھوڑے گھنٹوں بعد ختم ہو جاتی ہے. کتنی تعریف لکھو گے ایک بندے کی. مگر میرے آقا وہ ہیں جب سے دنیا میں آئے ہیں لوگ تعریف کر رہے ہیں، بات ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، بات پوری ہی نہیں ہو رہی ہے. اور کیسے پوری ہو جائے؟ ابجد ہوتا ہے اس میں نبی پاک کے اسلام کے آداب ہیں 92. یہ تو بہت ساروں کو پتا ہوگا. مگر اسی طرح آداب نکالنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے، اس کو کہتے ہیں علم البسط. علم البسط کے مطابق نبی پاک کے نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 92 نہیں 313 عدد بنتا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں اللہ پاک نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے. ان 1,24,000 میں 313 رسول ہیں اور نبی پاک کا نام محمد یہ اشارہ دے رہا ہے کہ یہی وہ ہیں جو ان 313 رسولوں کے بھی آقا ہیں. وہ سارے انہی کے در سے فیضیاب ہوئے ہیں. اللہ اکبر. یہ سب کے آقا ہیں اور سب انہی سے فیضیاب ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. اور سنو علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان 1,24,000 کم و بیش جتنے انبیاء آئے نا، ان کو جتنے کمالات دیے، ان کو جتنے فضائل ملے، ان کو جتنے معجزات ملے، اللہ کریم نے ان سب کا مجموعہ نبی پاک کو عطا فرمایا اور کچھ ایسا بھی عطا فرمایا جو کسی اور کو عطا نہیں فرمایا. وہ صرف نبی پاک کو عطا ہوا. وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا مگر زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو ٹکڑا کرنا یہ میرے آقا کا کمال ہے. اچھا ٹکڑے کر دینا کمال ضرور ہے، دنیا میں کوئی چیز توڑ دو نا پھر جڑتی نہیں ہے. مگر مکے والوں نے کہا تھا آپ نے ٹکڑے تو کر دیے، اب جوڑ کر بھی بتائیں. نبی پاک نے کیسا جوڑا کہ آج بھی دنیا چاندنی چاند سے لے رہی ہے. معجزات بڑے آئے،
सूरज की रफ्तार को कोई रोक नहीं सका। लोग कहते हैं यार दुनिया चांद पे चली गई, अब आगे की बातें हो रही हैं, सूरज के मदार में जाने की बात हो रही है। अरे जितनी भी तरक्की कर लो, हमेशा सूरज एक रफ्तार से चलता रहा है, कभी ऐसा नहीं हुआ मगरिब के बाद इशा का वक्त ही होता है। मगर जब मुस्तफ़ा के हाथ उठते हैं मकाम सहबा में, मौला अली की नमाज जा रही है, तो दुनिया देखती है कि मगरिब भी हो गई है, फिर सूरज आता है, असर का वक्त होता है और मौला अली नमाज असर अदा करते हैं। शायर कहते हैं ना, करे के इशारा सूरज मोड़गा, यहाँ जो बिगड़ी बनावे मेरे नबी का इशारा, आका का इशारा ऐसा है कि सबकी बिगड़ी बना देता है। मेरे रजा का कमाल पता क्या है, आला हज़रत तारीफ भी लिखते हैं, साथ अपनी दरखास्त भी साथ लगा देते हैं। हाँ, नबी पाक की नाते लिखते लिखते ना, शान बयान करते करते वो कहते हैं बीच में अपनी फाइल भी कि हुजूर है। अब आका अलैहिस्सलाम के उस मौजज़े का जिक्र किया कि हुजूर आप तो वो हैं कि हाथ उठाते हैं तो बादल बरस जाते हैं, जल थल हो जाता है। हुजूर हमें भी उन हाथों का सदका दे दीजिए। आप लिखते हैं जिनको सूए आसमां फैला के जल थल कर दिए, जिनको सूए आसमां फैला के जल थल कर दिए, जिनको सूए आसमां फैला के जल थल कर दिए, सदका उन हाथों का प्यारे हमको भी दरकार है, सदका उन हाथों का उनका जिक्र खैर हो रहा है, उनकी प्यारी बातें हो रही हैं, हम पर मेरी गाहे करम फरमाए। वो तो हाथ उठाते तो बादल बरस जाते, हुजूर उन हाथों का सदका दरकार है। हुजूर ही गुलाम बैठे आपका जिक्र कर रहे हैं, आज उन मुबारक हाथों की सखावत का जर्रा हमें भी अता फरमा दीजिए। हाथ जिस्म को उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सबाहत पे लाखों सलाम, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। मदीने वाले आका से गुजारिश कि हम सब पर निगाहे रहमत फरमाएं। सुनो सुनो, नामे मोहम्मद से अकीदाए खत्मे नबूवत भी कैसे जाहिर होता। सुभान अल्लाह। अब सुनिएगा, नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहम्मद हम्द से बना है, और हम्द हमेशा आखिर में की जाती है। ठीक है, हम खाना खाते हैं तो आखिर में क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जब पानी पीते हैं तो आखिर में क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी काम हो जाए, कंप्लीट हो जाए, आखिर में हम्द की जाती है। अल्लाह करीम ने जन्नत वालों से क्या फरमाया कुरान में? व आखिरु दाअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और उनकी दुआ का खातिमा यह है कि तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। तो पता चला कि हम तो हमेशा आखिर में की जाती है। सुभान अल्लाह। अब पिछले सारे नबियों के नाम देखें, किसी का नाम मोहम्मद नहीं था, इसलिए क्योंकि अभी सिलसिला नबूवत खत्म नहीं हुआ था। सबसे आखिर में जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, उनका नाम पाक मोहम्मद रखकर बता दिया कि अब हम्द हो गई है, अब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जब भी तो शायर कहते हैं ना कि नबी पाक की शान कैसी, गम की घटा छाई है सर पर, गम की घटा छाई है सर पर, कर दे इशारा नामे मोहम्मद, कर दे इशारा नामे मोहम्मद। रंजो अलम है नाम लेवा, रंजो अलम है नाम लेवा, कर दे इशारा नामे मोहम्मद,
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان صلاتکم علی محرزۃ لدعائکم ومرضات لربکم وزکاۃ لاعمالکم. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کی حفاظت کرنے والا اور تمہارے رب کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے. ایک درود ہے. اب بلیسنگز اور بینیفٹس کتنے ہیں کہ فرمایا دعاؤں کی حفاظت کرنے والا ہے درود پاک, اللہ کو راضی کرنے والا ہے اور اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے. تو پھر کیوں نہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں. برسے گی رحمت شہ ابرار بالیقین, برسے گی رحمت شہ ابرار بالیقین, مٹ جائے گا گناہوں کا کاجل درود پڑھ. عشق نبی میں جھوم کے پڑھتے رہو مدام, گرچہ کوئی کہے تجھے پاگل درود پڑھ. دنیا کی الجھنوں سے ملے گی تجھے نجات, گر چاہیے نجات مسلسل درود پڑھ. تو آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ ہم قرآن پاک کی کچھ آیتوں کو سنتے ہیں اور ان آیتوں سے ملنے والا میسج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آج قرآن پاک کا پارہ ہے 11 سورہ یونس, آیت نمبر 87 کی تلاوت سنیں گے اور اس کے تحت کچھ میسج آف قرآن انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. یہ ایک ایسی کمال کی آیت ہے کہ اس آیت میں ہم سب کو اپنے گھر کا انوائرمنٹ کیسا رکھنا ہے وہ گائیڈ کیا گیا ہے. آج گھر کی ڈیزائننگ کیسی ہو, گھر کی کلر اسکیم کیسی ہو, گھر کا فرنیچر کیسا ہو, ایمبیانس کیسا ہو, ایلیویشن کیسا ہو, اس پر بہت ڈسکس ہوتی ہے. گھر کے اندر ماحول کیسا ہو, گھر والوں کا آپس میں انٹریکشن کیسا ہو, ہماری شریعت ہمارا قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے. ایکچولی دس از ٹوڈیز ٹاپک. ٹھیک ہے, اب ذرا پہلے اس کا ترجمہ سن لیجیے. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناؤ اور نماز قائم رکھو اور مسلمانوں کو خوشخبری سناؤ. سبحان اللہ. تو پتہ چلا کہ یہ قرآن نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا قریب نے جو سمجھیے آرڈر دیا یا اس کی گائیڈ لائن دی وہ کیا ہے, انشاءاللہ اس کو ہم سمجھتے ہیں. پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ اللہ کریم کی ہمارے پاس ہم پر کروڑوں نعمتیں ہیں. ایک اہم ترین نعمت ہمارا گھر بھی ہے. گھر چاہے جھوپڑی کی صورت میں ہو, محل ہو یا چھوٹا ہو, بڑا ہو, عالی شان گھر ہو, گھر آخر گھر ہی ہوتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک جب بستر پر تشریف لاتے تو کتنی خوبصورت دعا ہے وہ فرماتے. یہ دعا بھی ہے اور ہم سب کے لیے میسج بھی ہے. اللہ کے نبی دعا فرماتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا. ترجمہ کیا ہے, سب تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا, ہماری ضرورت پوری فرمائی اور ہمیں ٹھکانہ عطا فرمایا. کتنے ایسے ہیں جن کے پاس بقدر کفایت اسباب نہیں, کتنے ایسے ہیں کہ جن کا کوئی گھر نہیں ہے. یہ گھر ملنا, بلے آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں, کہیں بھی رہتے ہیں, چھت ہے نا, یہ بہت بڑی نعمت ہے. آج بھی کتنے لوگ ہیں جو بے گھر ہیں, فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں. کیا ہم نے اس بات پر کبھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے ہمیں گھر دیا ہے, ہمیں بے گھر نہیں بنایا. گھر بہت بڑی نعمت ہے. کچھ لوگ جو ٹریول کرتے ہیں, میری بات جلدی سمجھ جائیں گے, ہم دنیا بھر میں ٹریول کر لیں, آپ پنجاب جائیں, پاکستان کے کسی شہر جائیں, یا دنیا میں کہیں ٹریول کریں, جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ 5 اسٹار ہوٹل میں رہیں, بہترین گھروں میں رہیں, مگر جو لطف اور سکون اپنے گھر آ کر ایک انسان کی فیلنگ بنتی ہے کہ میں اب اپنے گھر میں ہوں, بے شک وہ گھر چھوٹا سا ہو, چھوٹا سا بستر کیوں نہ ہو. وہ کہتے ہیں نا جیسی نیند اپنے بستر پر آتی ہے وہ دنیا میں آپ کو کسی بھی لگژری گھر پہ بھی یا کسی بھی نرم بستر پر نہیں آتی. ایسا ہی ہے.
یہ نعمت ہے. اپنے گھر میں آ کر بندہ ایک سیکیورٹی فیل کرتا ہے. اب ذرا اس بات کو سمجھیے کہ اللہ کریم نے ہم پر احسان کتنے کیے ہیں. اس دنیا میں کتنے جانور، موذی کیڑے، سانپ، بچھو، شیر جو انسانوں کو تکلیف پہنچانے والے ہیں، اگر وہ ہمارے گھروں کی طرف، ہمارے محلوں میں آ جائیں تو کتنا بڑا مشکل ہو جائے گی. گھر سے نکلنا مشکل ہو جائے گا نا. مگر کوئی تو ہے نا جس نے ان سب کو ہماری آبادیوں سے روک رکھا ہے. رائٹ لیفٹ کئی جگہوں پر یہ جانور پائے جاتے ہیں، آس پاس جنگلات ہیں شہروں کے آس پاس، مگر وہ آبادیوں کی طرف نہیں آتے. یہ اللہ کریم ہے جس نے ان آفتوں، بلاؤں، ان مشکلوں کو ہمارے گھروں سے، ہماری سوسائٹی سے روکا ہوا ہے. ہم اپنے گھروں میں سکون پاتے ہیں، مگر کیا کبھی اس سکون کا شکر ادا کیا ہے؟ نبی پاک کی اس دعا کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے نا، اس کو بار بار پڑھتے رہا کریں. الحمدللہ الذی کفانا وآوانا. مل کر پڑھ لیں، الحمدللہ الذی کفانا وآوانا. اس کا معنی کیا ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جس نے ہماری ضروریات پوری فرمائی اور ہمیں ٹھکانہ عطا فرمایا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنے گھر میں اور برکت نصیب فرما، ہمارے گھر میں ہماری حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں پر رحمت کی نظر فرما. اے اللہ دنیا میں ٹھکانہ دیا ہے، جنت میں بھی ٹھکانہ عطا فرما. شکر ادا کرو گے نا، کہتے ہیں نا لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور عطا کروں گا. جو بڑے بڑے گھروں میں رہ کر بھی کچھ لوگ ناشکرے ہیں اور کچھ چھوٹے سے بستر پر سو کر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. کمال تو یہ ہے نا کہ شکر زبان پر ہو، شکوہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب جو ٹاپک ہے ایکچولی کہ گھر کے اندر کا ماحول یہ کتنا ضروری ہے، اچھا ہونا، نیک ماحول ہونا. نبی پاک کی حدیث ہے سلامت الرجل فی الفتنہ ان یلزم بیتہ. فرمایا فتنوں میں سلامتی کی راہ یہ ہے کہ بندہ اپنے گھر کو لازم پکڑ لے. ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے فتنوں کا ذکر کیا تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نجات کیسے ہوگی جب فتنوں کا دور آ جائے گا، قیامت کے قریب فتنوں کا دور ہوگا؟ تو نبی پاک نے ایک فارمولہ دیا. آقا نے فرمایا املک علیک لسانک، جب فتنے پھیل جائیں تو 3 کام کرنا. ٹھیک ہے، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہیں کافی ہو، زیادہ باہر نہ نکلو، گھر کے اندر وقت گزارو. پھر فرمایا وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنی خطاؤں پر آنسو بہاتے رہو. فتنوں کا دور ہو تو اپنی زبان قابو میں رکھنی ہے، اپنے گناہوں پر رو رو کر معافی مانگتے رہیں اور اپنے گھر میں رہیں. اچھا یہ تو حدیث پاک ہے. اب علماء فرماتے ہیں کہ یہ شاید ہمارے معاشرے کے لحاظ سے یہ حدیث اس طرح امپلیمنٹ نہیں ہو پاتی، کیونکہ آج کئی لوگوں کے گھروں کا ماحول ایسا ہے کہ بندہ باہر رہے تو شاید فتنوں سے بچا رہے. گھر کے اندر لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، امن و سکون نہیں ہے. گھر میں پہنچتے ہی دروازہ بند کر کے انسان وہ گناہ کر رہا ہے کہ جو باہر نہیں کرتا. باہر پورا دن بعض اوقات کام کاج میں بیزی ہے تو ان گناہوں کا موقع نہیں مل رہا، مگر گھر کے اندر جا کر جب اپنے روم میں ہے تو اب جناب اس کو وہ کچھ کرنے کا موقع مل رہا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے. نبی پاک تو فرما رہے فتنوں کے دور میں گھر کو لازم پکڑ لو. مگر کیا گھر ایسا بنایا ہم نے کہ جو فتنوں سے محفوظ ہو؟ کئی گھر ایسے ہیں جہاں غیبتوں کا بازار ہے، کئی ایسے ہیں جہاں ماں باپ کے ساتھ بچوں کی بدتمیزیاں ہیں، کئی ایسے ہیں جہاں بھائی بہن ایک دوسرے کے خلاف بیٹھے ہیں. گھر کے اندر جاتے ہی جناب فیملی کے اندر ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ وہاں ایک دوسرے کی غیبتیں ہو رہی ہیں. نہیں، گھر تو فتنوں سے بچنے کی جگہ تھی، گھر تو سکون کی جگہ تھی. گھر تو ایسا ہونا چاہیے کہ گھر میں جائے تو بندہ سوچے میں رحمت والی جگہ پر آ گیا ہوں. مگر کیا ہم نے اپنے گھر کے انوائرمنٹ کو ایسا بنایا کہ جس کو اللہ کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا؟ آپ کو پتہ ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو کچھ خوش نصیب وہ ہوں گے جنہیں سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے. مگر کچھ مجرم وہ ہوں گے جن سے رب ناراض ہوگا، اس کو اس کے الٹے ہاتھ میں پیٹھ پیچھے اس کو نامہ اعمال دیا جائے گا اور یہ بندہ اس دن موت مانگے گا مگر اسے موت ملے گی نہیں. پھر اسے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا. اس شخص کا جرم پتہ کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یعنی بے شک وہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا. گھر والوں میں خوش تھا، یہ جرم تھا. اس کی تفسیر میں علماء نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ گھر کے اندر خواہشوں، شہوتوں، غرور و تکبر میں مبتلا رہتا تھا. گھریلو خوشیوں میں ایسا مگن تھا کہ آخرت کو بھول چکا تھا. لہٰذا نہ خود اس نے اچھے عمل کیے، نہ گھر والوں کو اچھے اعمال کی ترغیب دلائی. یوں ہی گناہوں میں مصروف رہ کر موت کے گھاٹ اتر گئے. آج کتنے ایسے جن کے گھروں میں نمازیں ہیں، کتنے ایسے جن کے گھروں میں عبادت ہے. گھر والوں کی کیا دین کی طرف کوئی تبلیغ کی؟ کیا گھر میں نمازوں کا ماحول ہے؟ یا کیا بچوں میں قرآن و سنت کی ترکیب ہے؟ یا گھر کے اندر کسی کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے؟
اب بھی ایسے کئی گھر ہیں جن کے گھروں میں اسلامی تہوار آتا ہے تب بھی بچوں کو فیملی کو پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں مگن ہے، اور جو گھر کا سربراہ ہے اس کو بھی اس کی فکر نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مسلمان گھرانے کا واقعہ بتاتا ہوں، پاکستان کا تو نہیں ہے لیکن انفارچونیٹلی جتنا تیزی سے ہمارے وطن میں ماڈرنزم اور دین سے دوری والا ماحول بنتا جا رہا ہے اور گھر کے بڑوں کو فکر بھی نہیں ہے، یہ دور نہیں دن آپ پاکستان میں بھی یہ دیکھیں۔ یو کے کا واقعہ، ایک بھائی ٹریول پر گیا، والد کی طبیعت خراب تھی تو واپس آیا، تو کچھ دنوں بعد واپس آیا، والد صاحب گھر میں نہیں تھے، چھوٹا بھائی تھا جو اپنی گیمز میں اور اپنے موبائل میں کمپیوٹر میں، جو آج کا ایک نوجوان کا اسٹائل ہے کہ لگا رہتا تھا۔ تو کہا والد صاحب کہاں ہیں؟ کہا والد صاحب کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو کہا مجھے انفارم کیوں نہیں کیا؟ کہا آپ بزنس ٹرپ پہ تھے۔ میں نے کہا کیا ضرورت ہے ڈسٹرب کرنے کی، فیونرل کرنا تھا، ان کا آخری رسومات ادا کرنی تھی، میں نے کر دی۔ تو کہا تم نے کیسے آخری رسومات ادا کی؟ جنازہ کدھر ہوا؟ کون سے قبرستان میں دفنایا؟ تو کہا جنازہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ میں تو گوگل پہ گیا، سرچ کیا کہ فیونرل کیسے ہوتا ہے، کسی کا ڈیتھ ہو جائے تو واٹ وی ہیو ٹو ڈو۔ تو گوگل نے مجھے 4-5 آپشن دیے، میں نے سب سے سستا والا جو آپشن تھا ان پر کال کیا، وہ آئے اور ابو کو لے گئے، بس فنش۔ تو اس نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ آپ کو پتہ کیا ہوا اس مسلمان والد کے ساتھ؟ جب سرچ کیا کہ کس فیونرل والے کو دیا ہے، تو جو سب سے سستا آپشن تھا کہ وہ میتوں کو آگ لگایا کرتے تھے۔ اس کو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ جنازہ کچھ ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا تھا غسل میت ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ جناب قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے۔ میں مسلمان گھرانے کی آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں جو میں نے خود جا کر سنا ہے۔ اب مجھے بتاؤ اس بچے کا قصور تو تھا، مگر کیا والد کا قصور نہیں تھا؟ اس کا مطلب والد کسی جنازے میں بیٹے کو لے کر نہیں گیا ہوگا، اس والد نے موت اور قبرستان کے بارے میں، تدفین اور غسل کے بارے میں نہیں بتایا ہوگا۔ ہر چیز بچوں کو دلا دی مگر نہ سکھایا تو دین نہ سکھایا۔ میں اور آپ دنیا سے جانے والے ہیں، ہم سب نے مرنا ہے، اور اس والد کی قسمت کتنی پیاری ہوگی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، اس کے لیے ایصال ثواب کرے، مگر یہ سکھائیں گے تو کریں گے نا۔ ہمارے بچے تو زندگی میں ہمارے سامنے نماز نہیں پڑھ رہے، ہمیں ٹینشن نہیں ہے۔ میں سچ بتاؤں آپ کو، زندگی میں کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں، اپنے بچوں کو کسی طرح 5 وقت کا نمازی بنا جائیے گا۔ پہلے تو خود بننا پڑے گا نا اس کے لیے۔ والد وہ بچہ دیکھتا ہے ابو رمضان میں نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد تو میرے والد بھی جمعے کی پڑھ لے تو بڑی بات ہے، تو بچے کو بھی آپ ایکچولی ہم اپنے بچوں کو پریکٹیکلی پریکٹس کرا رہے ہیں کہ بیٹا نماز تو جمعے کی پڑھنی ہوتی ہے، باقی ضروری نہیں ہے۔ تو آپ سوچیں ہم خود تو دین سے دور کر رہے ہیں، ہم نے گھر میں کون سا ماحول بنایا ہے؟ ورنہ یقین کریں خوش نصیب ہے وہ والد، اگر اس کی اولاد نمازی بن جائے نا، تو آپ کہیں نہ کہیں کہ بیٹا مرنے کے بعد دعا کرنا، وہ دن میں 5 بار باوضو ہو کر قبلہ رو بیٹھ کر اتحیات کے عالم میں کئی بار کیا کہے گا؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہائے اور کیا چاہیے اس والد کو قبر میں کہ فجر ہو تو اس کا بیٹا، اس کی بیٹی، اس کے بچے دعا کر رہے ہیں، اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے، ظہر میں دعا کر رہے ہیں، عصر میں دعا کر رہے ہیں، مگر گھر میں نمازوں کا ماحول ہی نہیں ہے۔ عید کی نماز پڑھ لی تو پڑھ لی، اب تو جمعے کی نماز بھی لوگوں کی سنا قضا ہونے لگ گئی ہے۔ نوبڈی ہیز ٹینشن، اپنے لیے بھی ٹینشن نہیں ہے، بچوں کے لیے بھی نہیں ہے۔ قرآن کی آیت پکار کر کہہ رہی ہے کہ گھر بناؤ اور اس گھر میں نمازوں کا اہتمام کرو۔ خدا را اپنے گھر کے ماحول پر توجہ دیجیے، یہ سرمایہ ہے، یہ اولاد، یہ فیملی، یہ گھر، یہ ہمارا پھل ہے۔ اگر گھر میں قرآن و حدیث اور نمازوں کا معاملہ ہوگا تو سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن نے کیا کہا کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ، ناٹ اونلی مکانات، ڈیفینس میں گھر ہونا چاہیے، فلاں سوسائٹی میں گھر ہونا چاہیے، یہاں تک تو ہماری پلاننگ ہے کہ گھر اچھا ہو، بیوٹیفل سوسائٹی میں ہو۔ آگے قرآن کہتا ہے وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ، اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناؤ اور نماز قائم رکھو، اور جو یہ کرتا ہے اس کو کیا ملے گا؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن کہتا ہے مسلمانوں کو خوشخبری سناؤ، خوشخبری ملنی ہے، رحمتیں ملنی ہیں، عافیتیں ملنی ہیں اگر گھر میں نمازیں ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا، فرمایا کچھ نماز گھر میں بھی پڑھا کرو، گھروں کو قبرستان نہ بنا دو۔ اس کا مطلب بیوٹیفل ہاؤس ہے، ایکسٹرا ایمبیانس ہے، شاندار فرنیچر ہے، سب کچھ ہے میرے اور آپ کے گھر میں، اسٹینڈ بائی جنریٹرز ہیں، اور اگر نماز نہیں ہے نا تو وہ گھر قبرستان ہے۔ ہم سمجھ رہے اتنا لگزری گھر کو قبرستان، نبی یہ بات فرما رہے ہیں کہ گھر میں نمازیں پڑھو،
یہ مردوں کے لیے تو یہی حکم ہوگا کہ مسجد میں آ کے پڑھیں، مگر کچھ نوافل گھر میں بھی پڑھیں، کبھی شراک چاش پڑھیں، کبھی تہجد پڑھیں، کبھی دیگر نماز کے نوافل پڑھیں، مگر خواتین گھر کی، بچے، یعنی گھر میں اللہ کرے ایسا ماحول ہو کہ جب نمازوں کا وقت آئے تو ایک کمرے سے تلاوت کی آواز آ رہی ہو، کہیں سے نمازوں کی پتہ چل رہا ہو۔ ماشاءاللہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو گھر جاتے ہو تو گھر والے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور جگہ پیارے آقا فرماتے ہیں اقربوا بیوتکم ببعض صلاتکم، یعنی کچھ نمازوں کے ذریعے اپنے گھروں کی عزت بڑھاؤ۔ آپ چاہتے ہیں نا گھر کی عزت بڑھے، آئے ہے جس گھر میں نمازیں ہوتی ہیں نبی پاک نے فرما دیا تو حق ہے اس گھر کی پورے محلے میں عزت ہو جائے۔ آج بھی دیکھیں علماء کے گھر، امام صاحبان کے گھر لوگ دعا کروانے آتے ہیں، گھر میں نمازیں ہو رہی ہیں نا، عبادت ہو رہی ہے، اللہ اس گھر کو ممتاز کر دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ایکسٹرا لائٹ لگاؤں گا، ذرا خوبصورت ایلیویشن کروں گا، ذرا ہٹ کے ڈیزائننگ کروں گا تو وہ سب سے مشہور ہو جائے گا۔ نہیں، عزت دینے والا رب ہے، اور اللہ کے سب سے معزز بندے ہیں، اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑھ کر عزت والے کون ہیں؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ کچھ نمازوں کے ذریعے اپنے گھروں کی عزت بڑھاؤ۔ نماز کے بارے میں ایک اور حدیث سنو، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ مجھے بتائیں نا ہمارے گھر کے پلر نکال دیں تو گھر تو گر جانا ہے، یہ تو ایمان کا پلر ہے، مگر اس کی فکر نہیں ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو اچھا کرنا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کیجیے، انہیں وقت دیجیے۔ آج کل جو ماحول ہے، میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا، ہر تھوڑے دنوں بعد آپ کو سوشل میڈیا پر نیوزز مل رہی ہیں، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا میں نیوز ملتی ہے کہ فلاں بچے نے فلاں کام کر دیا، فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا، فلاں نے فلاں کو جلا دیا، فلاں اسکینڈل میں پکڑا گیا، فلاں جناب منشیات میں معاملات میں آ گیا، فلاں ڈرگز کا کام کر رہا ہے، فلاں کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کیا کچھ کر رہا ہے، اسکیمز کر رہا ہے۔ یہ ہمارے علاقے میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے ملکوں میں ہو رہا ہے نا، ہم کیوں انتظار کر رہے ہیں کہ یہ آگ میرے گھر میں جب آئے گی پھر غور کروں گا؟ اس سے اندازہ کیجئے، یہ سمپٹمز ہوتے ہیں، یہ اشارے ہوتے ہیں کہ معاشرہ کدھر جا رہا ہے۔ ماں باپ کو فکر نہیں کہ بچے گھر میں کیا کر رہے ہیں۔ اتنی دوری مت رکھیں اپنی فیملی کے ساتھ، یاد رکھیے کوئی بڑا ڈیزاسٹر ہو اس سے پہلے آنکھیں کھولیے نا، ہماری بچی کہاں جا رہی ہے، ہمارا بیٹا کہاں جا رہا ہے، وہ کس سے مل رہا ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا اپنے بچوں کے تم دوست بن جاؤ اس سے پہلے کہ کوئی ایسا دوست بن جائے جو اس کی آخرت اور دین اور دنیا سب برباد کر دے۔ بہت برا حال ہے، پلیز تھوڑا وقت دیجیے۔ اچھی تربیت، یہ تربیت نہیں ہے کہ آپ بھی نماز قضا کر رہے ہیں اور بچے بھی نماز قضا کر رہے ہیں۔ آپ بھی نمازی بنیں، ہم بھی نیک بنیں، آپ بھی ماشاءاللہ تلاوت کی طرف آئیں، بچوں کو ایسے پروگرامز میں لے کر آئیں، بیانات میں لے کر آئیں، مدنی چینل گھر پہ بیٹھ کے دکھائیں۔ ہم آپ کی سپورٹ چاہتے ہیں، اور یہ کیوں چاہتے ہیں؟ تاکہ مسلمانوں کے گھر جنتی گھرانے بنے نا۔ اب آخر میں ایک دعا سن لیجئے، آمین بھی کہیے گا، ہو سکے تو یاد کر لیں، ہو سکے تو ہر نماز کے بعد یہ دعا کریں، اللہم ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، آمین۔ نبی پاک یہ دعا کرتے تھے، تو اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے دعا بھی کریں، لیکن یہ سب چیزیں بدلیں گی کیسے؟ جب ہم بدلیں گے، ہم اچھے ماحول میں آئیں گے۔ میں آپ کو آفر کرتا ہوں، دعوت اسلامی مردوں کے لیے اجتماع الگ کرتی ہے، خواتین کے لیے اجتماع الگ ہیں، بچوں کے لیے مدرسے الگ ہیں، اسکولز اسلامک الگ ہیں، انسٹیٹیوٹس الگ ہیں۔ ہم اگر بدلنا چاہتے ہیں اور فیملی کو بدلنا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کو اپنی مغفرت کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں، دیر از اے وے۔ آئیے اس ماحول سے وابستہ ہو جائیں، اللہ پاک ہم سب کے گھرانوں کو جنتی گھرانہ بنا دے۔ اس کو پلیز سیریس لیجئے گا، اپنے بچوں سے، اپنی فیملی سے اچھے کنیکشن کا وقت دیجئے گا، اور انہیں کسی طرح دین کی طرف آہستہ آہستہ لانے کی کوشش کریں۔ سختی نہیں کرنی، پیار محبت سے جو ایک انداز ہے اچھے انداز سے کیجئے، انشاءاللہ اللہ کرے گا وہ دن آئیں گے کہ یہ بچے، یہ فیملی، یہ ہمارا گھر ہم سب کی آنکھوں کا نور اور حقیقی گھر بن جائے گا، کہ جس کو نبی پاک نے فرمایا کہ گھروں میں نمازیں ہوں، گھروں میں عبادت ہو، گھروں میں تلاوت ہو۔ اللہ ہمارے گھرانوں کو ایسا گھرانہ بنا دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔